اور یاد رکھنا جس کو اللہ پاک عزتیں دیتا ہے، آج قبرص کی کہانی اٹھا کے پڑھیں نا آپ، مسلمانوں نے قبرص کا علاقہ فتح کیا، علاقہ قبرص فتح ہوا۔ اب فتح ہونے پہ حال کیا ہونا تھا؟ حال تو یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، وہ خوشی کے مارے جناب پھولے نہ سماتے۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکے، اب صحابہ نے قبرص کو فتح کیا، جنگ جیت گئے، علاقہ فتح ہو گیا، حکمرانی مسلمانوں کی آ گئی۔ ایک صحابی ایک کونے میں بیٹھے بجائے خوشی منانے کے زارو قطار رو رہی ہیں۔ عام صحابی نہیں، وہ عظیم صحابی جس کو سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ثانی دوسرے خلیفہ نے اپنا مشیر رکھا، آپ کے مشیر بھی رہے وہ صحابی جناب سیدہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کونے میں بیٹھے رو رہی ہیں۔ حضرت انس بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رو رہی ہیں، ایک کونے میں بیٹھے ان کے پاس گئے، جا کہتے ہیں بھائی آج رونے کا مقام تو نہیں ہے، آپ رو کیوں رہی ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، ہم نے قبرص فتح کر لی ہے، ہم جیت گئے ہیں، اسلام کو فتح ملی ہے۔ سیدہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو اور روئے اور فرماتے بھائی انس مجھے اس قبرص کے علاقے کی کہانی یاد آ گئی۔ پوچھا بھائی ابو دردہ کیا کہانی ہے؟ کیا یہ وقت تھا کہ یہاں پر ان لوگوں کی حکومت تھی، یہ حاکم تھے، یہاں کے سربراہ تھے، یہاں پہ راج کیا کرتے تھے، اپنی مرضی میں زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، جب انہوں نے رب کا حکم ٹالنا شروع کر دیا، جب رب کا حکم توڑنا شروع کر دیا، جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو قتل عام شروع کر دیا تو اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ سے علاقہ لے لیا، حکمرانی عیاشیاں لے لی، رب نے ان کو رسوا کیا، دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ اور جب ان کو ذلت کا حال یہ ہوا کہ آج یہ ذلیل ہو کے ہمارے سامنے کمزور پڑے اور اللہ نے مسلمانوں کو فاتح بنا دیا، ہم فاتح ہو گئے، فتح پا گئی۔ مجھے اب وہ وقت یاد آتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے آج قبرص پہ حکمرانی دی ہے، آج اللہ نے اقتدار دیا ہے، اور اگر مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سنتوں کو قتل عام کیا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ رب مسلمانوں کو بھی ذلیل و رسوا کر دے اور اللہ ان سے بھی یہ حکومت چھین لے اور پھر غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے۔ برادران اسلام، صحابہ کی وہ فکر، صحابہ کی وہ سوچ، کہ صحابہ کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ جناب نافرمانی اللہ کی کریں گے تو پھر یہ حکومتیں چلی جائیں گی، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔